ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہم سبق مقدس شہزادیوں کی دہرائی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کے کثیر الانتخابی سوالات کی جو ہے وہ دہرائی کریں گے۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی کا نام کیا ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کن صاحبزادی کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے؟ اس کا درست جواب ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال نمبر 3، ذوالنورین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کس داماد کو کہا ہے؟ اس کا درست جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو کس دشمن اسلام نے پتھر کھینچ کر مارا جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہو گئی؟ اس کا درست جواب ہے حبار۔ نبی انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور چہیتی صاحبزادی کا نام کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ انتقال کے وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کتنے برس تھی؟ 30 برس۔ قریش کی عورتیں کن دو میاں بیوی کے حسن سلوک کی مثالیں دیا کرتی تھیں؟ اس کا درست جواب ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات اپنی کس صاحبزادی کے بارے میں فرمائی؟ میری بیٹیوں میں میری یہ پیاری بیٹی میری محبت میں کافروں کے ہاتھوں سب سے زیادہ ستائی گئی۔ اس کا درست جواب ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ شکل و صورت اور عادت و اطوار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی صاحبزادی اپنے والد محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد مشابہ تھیں؟ اس کا درست جواب ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں صاحبزادیوں کی والدہ کا کیا نام ہے؟ چاروں صاحبزادیوں یعنی چاروں بیٹیوں کی والدہ کا نام ہے حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم الفاظ و محاورات کو جو ہے جملوں میں استعمال کریں گے۔ تو پہلے الفاظ ہیں عقل و فہم۔ اس کا جملہ بنے گا اللہ تعالیٰ کسی کسی کو ہی عقل و فہم کی دولت سے نوازتا ہے۔ نمبر 2، اپنی مثال آپ ہونا، یہ محاورہ ہے۔ اس کا جملہ بنے گا سارا قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں اپنی مثال آپ ہے۔ نمبر 3، خالق حقیقی سے جا ملنا، یہ بھی محاورہ ہے۔ ہمارے پڑوس میں کل ایک عورت خالق حقیقی سے جا ملی، یہ اس کا جملہ بنے گا۔ نمبر 4، موموم، یہ لفظ ہے۔ اس کا جملہ بنے گا علی اپنا نتیجہ دیکھ کر بہت مغموم ہوا، بہت ہی زیادہ غمگین ہوا۔ نمبر 5، مشابہ ہونا، یعنی کہ عادت و اطوار میں ایک دوسرے سے ملنا۔ اس کا جملہ بنے گا میری عادتیں میری دوست سے مشابہ ہیں۔ نمبر 6، دلجوئی کرنا، یہ ہے محاورہ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کا جملہ بنے گا نشوہ بہت اداس تھی، میں نے اس کی دلجوئی کی۔ اس کے علاوہ بھی آپ اپنی مرضی سے بھی جملے تحریر کر سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم اس دی گئی عبارت کی سلیس کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب عبارت میں آنے والے نئے اور مشکل الفاظ کی جگہ سادہ اور آسان الفاظ استعمال کیے جائیں تو اس عمل کو سلیس بنانا کہتے ہیں۔ عبارت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے علاج اور تیمہ داری میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چہیتی یعنی کہ لاڈلی بیٹی 30 برس کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملی۔ عبارت کی سلیس شروع کرنے سے پہلے ہم سبق کا نام لکھیں گے کہ یہ کس سبق سے عبارت لی گئی ہے، وہ ہے مقدس شہزادیاں۔ اس کے بعد ہم مصنف کا نام تحریر کریں گے، پھر مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں وہ تحریر کریں گے، یعنی کہ تیمہ داری، بیمار کی عیادت کرنا، اس کا بہت خیال رکھنا، کسر نہ چھوڑی، کوئی کمی نہ چھوڑی، چہیتی، لاڈلی، صاحبزادی، بیٹی، خالق حقیقی سے جا ملنا یعنی اللہ تعالیٰ سے جا ملنا، وفات پا جانا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سلیس اردو کے بعد عبارت کچھ اس طرح سے تحریر کی جائے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علاج اور بے حد خیال رکھنے میں کوئی کمی نہ چھوڑی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ لاڈلی بیٹی 30 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ سے جا ملی یا وفات پا گئی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اسی طرح آپ کی بک پر جو بقیہ عبارات موجود ہیں آپ ان کی دہرائی کریں گے سلیس اردو بنانے میں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم الفاظ جو ہیں واحد، ان کے جمع اور جمع کے جو واحد ہیں ان کی دہرائی کریں گے۔ تو یہ سب الفاظ جو ہیں یہ ہیں جمع، ہم ان کے واحد تحریر کریں گے۔ عادات کا واحد ہے عادت، اطوار، اور یہ سب الفاظ جو ہیں یہ واحد ہیں اور ان کی ہم جمع تحریر کریں گے۔
ضرورت کا جمع ہے ضروریات، خدمت کا خدمات، عبادت کا عبادات، وقت کا اوقات۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آپ سبق اسلامی ممالک کی تنظیم کی دہرائی کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم سبق اسلامی ممالک کی تنظیم کی مشق کی دہرائی کریں گے۔ سوال نمبر 1، اسلامی ممالک کی تنظیم کا تعارف اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ اپنے الفاظ میں بھی تحریر کر سکتے ہیں یا جیسے آپ کو یہاں پر تحریر کیا ہوا نظر آ رہا ہے آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں۔ جواب ہے اگست 1969 میں مقبوضہ بیت المقدس میں واقع مسجد اقصی میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تھا، تو عرب وزرائے خارجہ کی کانفرنس نے اس واقعے سے پیدا شدہ صورتحال پر غور کرنے کے لیے اسلامی ممالک کے سربراہان کی کانفرنس منعقد کی۔ اس کانفرنس کے انعقاد کے لیے ابتدائی اقدامات کرنے کی ذمہ داری سعودی عرب اور مراکش کے وزرائے خارجہ کے سپرد کی گئی۔ چنانچہ 1969 میں 24 ممالک کے سربراہ رباط یعنی کہ مراکش میں اکٹھے ہوئے اور اسلامی کانفرنس کی تنظیم کی شروعات ہوئی، یعنی پھر اس کی ڈاک بیل پڑی۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم جو ہے کثیر الانتخابی سوالات کی دہرائی کریں گے۔ نمبر 1، اسلامی کانفرنس کی تنظیم کی ڈاک بیل اس شہر میں پڑی۔ اس کا درست جواب ہے رباط۔ اسلامی سربراہی کانفرنس کا اجلاس اتنے سال بعد منعقد کیا جاتا ہے، 3 سال بعد۔ دنیا کی سب سے بڑی تنظیم کا نام یہ ہے، کیا نام ہے؟ اقوام متحدہ۔ دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کا اجلاس اس شہر میں ہوا، لاہور۔ پاکستان کا 50 سالہ جشن آزادی اس سن میں منایا گیا، کس سن میں منایا گیا؟ 1997 عیسوی میں۔ 1969 کی اسلامی سربراہی کانفرنس میں اتنے ممالک نے شرکت کی، تو اس کا درست جواب ہے 24 ممالک نے شرکت کی۔ اسلامی سربراہی کانفرنس کا صدر دفتر اس ملک میں ہے، کس ملک میں ہے؟ سعودی عرب میں۔ دنیا کے 4 براعظموں میں مسلمان ممالک کی تعداد اتنی ہے، اس کا درست جواب ہے 57۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم واحد کے جمع جو ہیں وہ تحریر کریں گے جو اس سبق میں دیے گئے ہیں۔ ملک کا جمع ہے ممالک، تعلق کا تعلقات، مسئلے کا مسائل، سربراہ کا سربراہان، خطرہ کا جمع ہے خطرات، واقعہ کا جمع ہے واقعات، وزیر کا جمع ہے وزراء۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم واحد اور جمع کی ایک ایک جوڑی کو ایک جملے میں تحریر کریں گے اور اس جوڑی کا ایک جملہ بنائیں گے۔ پہلی جوڑی ملک اور ممالک، اس کا جملہ بنے گا میں نے بہت سے ممالک کی سیر کی لیکن مجھے صرف اپنا ملک پسند ہے۔ نمبر 2، تعلق اور تعلقات، اس کا جملہ بنے گا میرے تمام دوستوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں لیکن سارا کے ساتھ بہترین تعلق ہے۔ اگلی جوڑی ہے مسئلہ اور مسائل، اس وقت ہمارے ملک کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، ان میں امن و امان کا مسئلہ سب سے بڑا ہے۔ چوتھی جوڑی ہے سربراہ اور سربراہان کی، اسلامی ممالک کے سربراہان کی کانفرنس منعقد کی اور ہمارے ملک کے سربراہ نے بھی اس میں شرکت کی۔ پانچویں جوڑی خطرہ اور خطرات، دھوئیں سے زندگی کو بہت سے خطرات لاحق ہیں لیکن ان سب میں سے سانس کا خطرہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ چھٹی جوڑی واقعہ اور واقعات، ہمارے ملک میں آج کل بہت چوری کے واقعات پیش آ رہے ہیں یا رونما ہو رہے ہیں اور ایسا ہی ایک واقعہ کل میری دوست کے ساتھ پیش آیا۔ ساتویں جوڑی وزیر اور وزراء، تمام وزراء نے مل کر ایک وزیر کو اس کی نااہلی کی وجہ سے نکال دیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ ان دونوں اسباق کی دہرائی کریں گے اور اس کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔